بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا تھے، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا 605 حمزہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مزون تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ابتدائی زندگی میں ایک نہایت بہادر اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مدینہ منورہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اس وقت جوان تھیں اور ان کے شوہر کی شہادت کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی بیوگی کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی پیشکش کی، مگر دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح 3 ہجری میں یہ نکاح مکمل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ علم و حکمت میں بلند مقام رکھتی تھیں۔ وہ نہ صرف قرآن مجید کی حافظہ تھیں بلکہ حدیث اور فقہ کے معاملات میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ان کی عبادات اور دینی علوم کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید کا پہلا مکمل لکھا ہوا نسخہ موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو یکجا کیا گیا تھا اور وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن مجید کی نقول تیار کی گئیں تو اسی نسخے کو بنیاد بنایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال گزارے۔ وہ ایک نہایت بردبار اور صابر خاتون تھیں۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت اور وفاداری کے متعدد واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا راز افشا کیا، جس کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ اس واقعہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو نہایت فکر مند کر دیا اور انہوں نے توبہ استغفار کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 45 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی علمی، دینی اور عائلی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ ان کی قرآن مجید کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا کردار اور ان کی زندگی کی تفصیلات آج بھی مسلمانوں کو صبر، تقویٰ اور علم کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان کی روشنی اور علم کی دولت سے بھرپور ہے۔ ان کی یاد اور تعلیمات ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔